تقوی کے 3 درجے. کتنے درجے؟ ایک درجہ یہ ہے کہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا، ہم تقوی کے دائرے میں آ گئے. ہدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. بسا اوقات انسان سوچتا ہے ہم تو متقی ہیں ہی نہیں، اس لیے گناہ گار. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت پر غور کرنا ہے. دراصل اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا کوئی بھی بندہ ایسا نہ ہو جو میری مرضی کے خلاف زندگی گزارے. تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے. تقوی کے 3 درجے. کتنے درجے؟ ایک درجہ یہ ہے کہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا، ہم تقوی کے دائرے میں آ گئے. ہدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. بسا اوقات انسان سوچتا ہے ہم تو متقی ہیں ہی نہیں، اس لیے گناہ گار. تو گناہ گاروں کے لیے کیا قرآن ہدایت کا ذریعہ نہیں بنے گا؟ متقیوں کے لیے بنے گا؟ ایسا نہیں ہے. ہم سب الحمدللہ تقوی کے درجے میں آتے ہیں. تقوی کا پہلا درجہ ہے کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. جس مسلمان نے، جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا وہ تقوی کے پہلے درجے میں آ گیا. تقوی کا دوسرا درجہ ہے کہ بڑے گناہوں سے خود کو بچانا، کبائر سے بچانا. تقریباً ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ وہ کبائر سے اپنی زندگی کو پاک رکھے، اور جو اس میں کامیاب ہوا اس کو تقوی کا دوسرا درجہ حاصل ہو گیا. اور پھر ایک بڑا درجہ ہے وہ اللہ کسی کسی کو عطا کرتے ہیں. تو غرض تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر عمل میں اللہ کو حاضر ناظر رکھیں. یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں، تراویح پڑھ رہا ہوں، سحری کھا رہا ہوں، افطاری کرنی ہے، قرآن سننا سنانا ہے، تلاوت کرنی ہے، پھر باہر جا کر دکانداری کرنی ہے، کاروبار کی کوئی بھی شکل اختیار کرنی ہے، آپس کے معاملات کرنے ہیں. ایک ایک عمل جو آپ اور ہم کریں گے اس میں اگر ہم اللہ کو حاضر ناظر رکھیں گے دماغ میں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میرا اور آپ کا ہر عمل تقوی میں آئے گا. گویا کہ ہم نے ہر عمل میں اللہ کو شامل رکھا. اور جب تک ہم ہر عمل میں اللہ کو شامل نہیں رکھیں گے تو ہمارا کوئی بھی عمل قابل اعتبار نہیں ہے. خواہ وہ پھر نماز ہی کیوں نہ ہو. اگر نماز پڑھی مگر اللہ کے لیے نہیں پڑھی، روزہ رکھا اللہ دماغ میں ہے ہی نہیں، اللہ کے بارے میں تصور ہی نہیں ہے کہ روزوں کی پابندیاں کیا ہوتی ہیں، روزوں کے آداب کیا ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے روزوں کا ثواب نہیں ملے گا. زکوٰۃ دی، کچھ پتہ نہیں دے کیا رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، نہ ضابطے پر عمل ہے، نہ نیت صحیح ہے، نہ ارادہ صحیح ہے. تو زکوٰۃ اتنا بڑا حکم ہے، انجام آپ دے رہے ہیں، اس کا بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس کے برعکس ایک شخص بیت الخلاء جا رہا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ سوچ کر کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے. پھر وہ اندر بیٹھتا ہے تو کچھ نہیں پڑھتا، پھر نکلتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے، غفرانک، پھر پڑھتا ہے دعا الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی. تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ جانا بیٹھنا نکلنا سب عبادت بن گیا. تو نماز عبادت نہیں بنے گی اگر نیت صحیح نہ ہو، باہر کا عمل عبادت بنے گا اگر نیت کیا ہو جائے، صحیح ہو جائے. ہمیں ہر عمل کو عبادت کے درجے میں لانا ہے. اے ایمان والو روزے رکھو، یہ پہلو پر بھی فرض تھے، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم متقی بن جاؤ گے. کیا بن جاؤ گے؟ کہ اصل اللہ آپ سے مجھ سے تقوی چاہتے ہیں. آپ سے مجھ سے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈریں، ہم اللہ سے. لیکن ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں، آپ اور ہم رمضان میں بھی اللہ سے نہیں ڈرتے. کیا ایک وہ شخص جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، کیا وہ رمضان کی حالت میں غیبت کر سکتا ہے؟ رمضان کے علاوہ غیبت کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا کیا وہ جھوٹ بولے گا؟
جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا کیا حسد کرے گا؟ ہمسایہ ہمسائے کے ساتھ حسد میں مبتلا ہے، مقتدی مقتدی کے ساتھ حسد میں مبتلا ہے، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں دوست دوست کو ہی چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ کا والدین اور اولاد کی لڑائی ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ ڈر پیدا ہو جائے، یعنی اللہ کا احترام ہو، اللہ کی خشیت ہو۔ جب ہم میں اور آپ میں اللہ کی خشیت آ جائے تو ہمارا ہر عمل اعتدال پہ آ جائے گا، اور جو اللہ چاہتے ہیں۔ نماز کا ذکر قرآن نے کیا، حدیث میں اس کا ذکر ہے، اس کا نتیجہ یہ بتایا گیا کہ نماز کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ایک آدمی کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ جو سامنے جھکنا ہے وہ اللہ کے علاوہ نہیں جھکنا، میں کسی بت کے سامنے نہیں جھکوں گا، پتھر کے سامنے نہیں جھکوں گا تو صرف اللہ کے سامنے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں پیدا ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، اس کے بعد رکوع بھی ہوتا تھا، سجدہ بھی ہوتا تھا، قرات بھی ہوتی تھی، اور دنیا کا کون سا ایسا انسان ہوگا جو اللہ کے رسول کی طرح نماز پڑھے گا؟ اللہ کی رسول کی نماز کامل اور اکمل ہوتی تھی، تو اس کے باوجود جو ہی سلام پھیرتے تھے تو پہلا جملہ ہوتا تھا استغفر اللہ۔ کیا ہوتا تھا؟ تو استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے، یا اللہ رکوع ویسا نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے، سجدہ ویسے نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے۔ کیا کوئی امتی یہ سوچ سکتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ویسا نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا؟ یہ تو عقیدے کی خرابی ہے۔ مگر نبی علیہ السلام اصل میں آپ کو اور مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ میں معصوم ہو کر جب اللہ سے معافیہ مانگتا ہوں، اللہ کا ڈر مجھ میں ہے، تو عام امتی کو اس کا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام دعائیں مانگتے تھے اور فرماتے تھے یا اللہ مجھے علم سے نواز دے، یا اللہ مجھے حلم سے نواز دے، یا اللہ مجھے تقوی سے نواز دے، یا اللہ مجھے عافیت سے نواز دے۔ سوال ہے کہ کیا اللہ کے رسول کو علم کم تھا؟ تب بھی اللہ سے علم مانگ رہے تھے۔ اللہم اغننی بالعلم، اے اللہ مجھے بے نیاز فرما علم کے ذریعے، علم دے دے۔ ہم اور آپ کب علم مانگتے اللہ سے؟ ہم تو کچھ نہیں مانگتے۔ آپ کا میرا کام ہے صرف بحثیں کرنا۔ کیا کرنا؟ رمضان آئے گا تو 8 اور 20 کی بحث، صفو کی بحث، عام دنوں میں بھی کچھ بحثیں چلتی رہتی ہیں، اتنا ہی آپ کے پاس علم ہے، میرے پاس ہے، اس کا بھی صحیح علم نہیں ہوتا۔ جو 8 کی بحث کرتے ہیں، 20 کی بحث کرتے ہیں، نہ وہ 8 پڑھتے ہیں نہ وہ 20 پڑھتے ہیں، اور پریشان ان کو کرتے ہیں جو بیچارے پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ تو خشیت اصل میں اللہ چاہتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود، کائنات میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں، جتنا علم آپ کو اللہ نے دیا اتنا کسی کو نہیں دیا، تب بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ علم، یا اللہ علم۔ اس کا مطلب ہے علم ایک وسیع نعمت ہے اللہ کی طرف سے، وسیع۔ جب آدمی علم کے میدان میں آتا ہے شروع میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، جب وہ اور پڑھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، علم ایک بڑی چیز ہے۔ وہ جو پیچھے اس نے پڑھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ تو کچھ نہیں تھا، پھر تیسرے مرحلے میں جب آتا ہے تو پچھلے دونوں مرحلے وہ بھول جاتا ہے، اور چوتھے مرحلے میں آ کر وہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی جاہل ہے ہی نہیں۔ یہ جو بحثیں کرتے ہیں نا امت میں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے درجے میں ہوتے ہیں، جنہوں نے ابھی اردو کچھ پڑھا ہوتا ہے، کچھ کتاب 4-5 پڑھی ہوتی ہے، اور آج کے موبائل کے زمانے میں گوگل پہ چلے گئے ہوتے ہیں، تو 2-4 حدیثوں کا ترجمہ پڑھ لیا ہوتا ہے، تو اس سے آگے ان کو مجھے بڑھنا نہیں، تو بحثوں میں رہیں گے۔ روزہ بھی گیا، تراویح بھی گئی، سحری بھی گئی، اور غیبت میں پورے 24 گھنٹے گزرے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے تھے علم، صحیح علم نصیب فرما۔ صحیح علم سے کیا ہوگا؟ فضول بکواس نہیں ہوگی، فضول گفتگو نہیں ہوگی، ضرورت کے مطابق بات ہوگی۔ اور صحیح علم سے یہ ہوگا کہ جب آپ گفتگو کریں گے رمضان میں، غیر رمضان میں باتیں کریں گے، تو اللہ کا ڈر ہوگا شامل، اللہ کی خشیت ہوگی، اور ساتھ میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے تھے علم نصیب فرما، کہ یا اللہ مجھے علم سے مزین فرما، وزینی بالعلم۔ اس کا مطلب ہے علم کے بعد بڑی ضرورت ہے آپ کو مجھے کہ ہم بردبار بن جائیں۔ اگر کسی کو اللہ نے علم نصیب فرمایا، عہدہ نصیب فرمایا، منصب پر بٹھا دیا، پتہ چلا کہ یہ شخص منصب پر بیٹھا ہے
صاحب علم ہے مگر سنجیدہ ہے ہی نہیں. جب سنجیدہ نہیں تو گویا کہ صحیح علم بھی اس کو نہیں ہے. اور فرمایا کہ وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى، اے اللہ مجھے تقوی نصیب فرما. کیا کوئی دنیا کا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی نہیں تھا؟ تب بھی تقوی مانگ رہے ہیں. یا اللہ مجھے اعزاز مجھے عطا کیجئے تقوی، اپنی خشیت. اور سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے اللہ کے رسول اللہ کی ذات سے. دن میں 70 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ استغفار، اور ہر عمل میں خوف، خشیت، استغفار، عاجزی، تواضع. آپ میں ہم ہے ہی نہیں وہ. ہم نماز پڑھتے ہیں اور بھاگتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم نے 2 رکعتیں پڑھ لی. کتنی رکعتیں پڑھ لی؟ ایک شخص نے 2 رکعتیں پڑھی ایک دفعہ. ایک بڑے عالم نے لکھا ہے، اب ہم ہی جیسا رہا ہوگا وہ. 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا. اب وہ نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، نکل ہی نہیں رہا ہے. اس کو کہا کہ بھائی نکلتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کہ میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں. کس کا؟ سکت کرا انتظار وہی وجتے میں سے کورمس کیا تم کارنامہ انجام ذرا کش پیرمس. یعنی 2 رکعتوں کے بعد اب اس کو وحی کا انتظار ہے. یہ کچے لوگوں کی علامت ہے. اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جہاں تو نمازیں ہی نمازیں ہیں، جہاں معصومیت ہی معصومیت ہے، آپ کے کھاتے میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، تب بھی نماز، تب بھی استغفار، تب بھی خشیت، تب بھی اللہ سے مانگ رہے تقوی دیجئے تقوی دیجئے. اور سب سے بڑی بات یہ مانگی، یا اللہ دنیا میں عافیت کی ضرورت ہے، مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، عافیت سے نواز دیجئے. اور قیامت میں سب سے بڑا مسئلہ ہے جہنم کا. امت کے لیے مانگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عافیت کو مانگتے ہوئے امت کو سکھا رہے ہیں کہ تمہیں بھی چاہیے کہ دن رات اپنی ذات کے لیے عافیت کو مانگے. وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ، اے اللہ مجھے ڈھانپ دیجئے عافیت سے، یعنی مجھے کسی مصیبت میں گرفتار نہ آخرت میں نہ دنیا میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعائیں مانگ رہے ہیں. آپ اور ہم رمضان میں بھی نہیں مانگتے دعا، بہت مشکل سے مانگا تو مانگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما. تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا دل میں نفاق ہو سکتا ہے؟ تو پھر کیوں مانگتے تھے؟ وہ آپ کے لیے میرے لیے کہ میں معصوم ہو کر اللہ سے مانگ رہا ہوں میرے دل کو پاک فرما، صاف فرما، نفاق نہیں جانا چاہیے. اس کا مطلب ہے امت کو تو بدرجہ اولا مانگنا ہے نا. لیکن آپ کا میرا معاملہ الٹا ہے. اس کیا چمنا ہم چھ منافق ہے، یہ ایک انسان چھ منافق، یہ ون کیا چپان یہ انسان ہے. ایک شخص جو ہے ایک دفعہ سگریٹ پی رہا تھا ایک بڑے عالم کے سامنے، وہ بھی رمضان میں، ماہ رمضان سمجھ 2 ہلی چوان کیا سگریٹ. ایک بڑے سیر سے برو کر پتہ اس ونان مولوی صاحب اس گناہ گار. کیا اس ونان؟ اس واریاہ گناہ گار. اب وہ مولوی صاحب بھی تیز تھے، اس نے کہا یہ اس مت چکا سٹی کن کین، تم تو میرے سامنے سگریٹ پی رہے ہو، تمہیں تو کوئی خوف نہیں اللہ کا، نہ انسانوں کا خوف نہ اللہ کا خوف. تو یہ خود غرضیاں ہیں. تو نفاق انسان کے دل میں آ جاتا ہے. منافقین کا ایک ٹولہ رہتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نفاق بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ نفاق سے اپنے آپ کو پاک کریں. اب اگر رمضان جیسے مبارک مہینے میں تقوی نہیں ہوگا، نفاق ہوگا، جھوٹ ہوگا، حسد ہوگا، بغض ہوگا، اناد ہوگا، تو رمضان کے روزے کہاں جائیں گے ہمارے؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کا روزہ صرف فاقہ ہوتا ہے، سحری کھائی پھاقا، افطار کیا، ثواب کچھ نہیں. ارادہ کیا شب بیداری کا، شب قدر، شب برات، اور پوری رات جو ہے وہ جاگتے رہے، پتہ چلا کہ ان کو پوری رات کے جاگنے کا کوئی ثواب نہیں ملا، صرف جاگتے رہے بس. کیوں؟ رات کو غیبتیں ہوتی رہی، انتشار ہوتا رہا، کھانا پینا ہوتا رہا، چکر وکر کو رک. باقی اللہ کے لیے کوئی کام رات کو، نہ روزہ اللہ کے لیے، نہ شب بیداری اللہ کے لیے، نہ زکوٰۃ اللہ کے لیے، نہ حج اللہ کے لیے، صرف اس میں خود غرضیاں ہیں. جب احکام الہی کے انجام دینے میں خود غرضیاں ہوں گی تو وہاں تقویٰ کہاں سے آ جائے گا؟ اس لیے لعلکم تتقون،
متقی بننے کا مطلب روزہ رکھنا نہیں ہے، متقی بننے کا مطلب یہ ہے کہ تم روزہ ایسا رکھو یہ تمہیں تقوی کے اوپر لا کر کھڑا کر دے۔ اب وہ روزہ جو ہمیں غیبت سے نہ بچائے، وہ سحری جو ہمیں غیبت سے نہ بچائے، اور وہ افطار جو ہمیں غیبت سے نہ بچائے، روزے غیبتوں سے، جھوٹ سے، حسد سے نہ بچائے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے روزے رکھنے میں کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ لڑائیاں تب بھی ہیں، جھگڑے تب بھی ہیں، نفس چونکہ لگا ہے۔ اب اس پر بھی بحثیں ہوتی ہے، جب شیطان بند ہے تل کیا لڑے، شیطان سے بند تل کیا اپوس، یہ جو لگا ہوا ہے آپ کے ساتھ میرے ساتھ، پھر وہ جو پورے سال شیطان نے اپنا اثر ڈالا ہے وہ تو ختم نہیں ہوگا، وہ تو لگا ہے آپ کے ساتھ۔ اس لیے ان بحثوں میں بھی جو مبتلا کرتا ہے شیطان اور نفس، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ تقوی آ جائے، تاکہ کیا آ جائے؟ تقوی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سوز پونچھ کے ایک اس قدر جس کے ذریعے بھیجا تمس منجین مین سلام کی ہیں بے فرمون بے ونجین دعا کرن کی ہیں بے یم ساتھ تمس پونس دکھ اتس مز دیجنے کے بستر سے مستجی بستر سے پیٹ کن جائے۔ ہم جب کسی کو زکوٰۃ دیں گے اش ونا یہ زکوٰۃ دیجیے فلانس مدرسے میں جانا محتم صاحب کو دینا، دپزِ یہ سوزمت فلان تمس ونجے میرے سلام، بے دپزِ یہ زکوٰۃ سوزمت کنس کم فلان نفرن چھنا یہ ونائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سوز پونچھ کے ایک اس قدر جس کے ذریعے بھیجا تمس ونجے مین سلام کی ہیں بے فرمون بے ونجے دعا کرن کی ہیں بے یم ساتھ تمس پونس دکھ اتس مز دیجنے کے بستر سے مستجی بستر سے پیٹ کن جائے۔ یہ چھنا الٹ گسا، حضرت عائشہ سے ونا کوئی سلام نہیں کہنا، دعا کی درخواست بھی نہیں کرنا، چپکے سے پیسہ رکھ کے آنا۔ آپ اور ہم کیا بولتے ہیں؟ سلام تی ونجے ناو تی ونجے لکھنے جو گنجائی ناو تاکہ تمس گھس مشتی گسن بے ونجے سہ ہوتی روزان سورے کی چھنا اس ونا۔ تو یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ سے انہوں نے کہا سلام کیوں نہیں، دعا کیوں نہیں، اتسمس کیا جمنا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا جب تم اس کو میرے لیے دعا اور سلام کہو گے تو اس پیسے کا بدلہ تو دنیا میں ہی مل گیا مجھے، میں نہیں چاہتی ہوں دنیا میں بدلہ، بلکہ میں چاہتی ہوں کہاں؟ اور رہی بات ہاتھ میں نہ دینے کی، جب اس غریب کو آپ ہاتھ میں دو گے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوگا، یا اللہ دیکھو میں لینے والا ہوں اور یہ دینے والا ہے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ وہ لینے والا بن جائے۔ بستر پہ رکھو تاکہ اس کا ہاتھ سامنے نہ آ جائے۔ کتنا بچاؤ تھا، کتنا اہتمام تھا۔ اور آپ کا میرا معاملہ تب تک حل نہیں ہوتا ہے جب تک زکوٰۃ دینے کے بعد، صدقہ دینے کے بعد رات کو باضابطہ ریکارڈنگ کے ذریعے پورے کشمیر میں نہیں پھیلائیں گے۔ اچھا ضروری اعلان کروں کہ میں کیا شکروں، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کمزوری ہے آپ میں مجھ میں کہ ہم عین شریعت کو زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تقویٰ کب آئے گا؟ جب ہم ٹھیک اسی طرز پر چلیں گے جس طرز پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی تھی اور صحابہ کو بتایا تھا۔ ایک ایک بات۔ اچھا، جب تک کوئی ادھر سے نہیں آئے گا آپ کے پاس، مدرسے کا سفیر، مدرسے کا محتمم، کوئی غریب یا اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، وہ آپ کو اشارے سے کنائے سے نہیں بتائے گا، تب تک آپ اور ہم اس کو زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا؟ تو جو شخص آتا ہے اس کو سائل کہتے ہیں۔ سائل کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سائل ہے، اس کو ضرورت ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بغیر ضرورت کے آ جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو دے دیا اور آپ فارغ ہو گئے۔ مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں معاشرے میں جو رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی وہ سب کچھ برداشت کریں گے مگر مانگنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس کو قرآن کہتا ہے محروم۔ قرآن نے ان کو کیا کہا؟ محروم۔ محروم مطلب ہو گیا جن کو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے مگر وہ آپ سے ماننے کے لیے تیار، مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ان محروم تک گئے، تلاش کر کے ان کو نکالا اور ان کی غربت کو دیکھ کر ان کو ہم نے مدد کی؟ ایسے کتنے لوگ ہیں؟ صحابہ میں ایک جماعت ایسی تھی جو فاقہ برداشت کرتی تھی مگر دوسرے صحابہ ان کو جا کر تلاش کر کے ان کی مدد کرتے تھے۔
آپ میں کتنے ایسے لوگ ہیں؟ کم قلیل، ہم انتظار میں آتے ہیں کوئی آئے گا تو دیں گے، اعلان ہوگا تو دیں گے۔ جس طرح ہم خود نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جس طرح ہم حج کے لیے خود جاتے ہیں وہاں جا کر، ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ بھی تلاش کر کے جا کر اپنی زکوٰۃ کو کیا کریں؟ خود ادا کریں۔ کرانچہ کشیر میں کہاں کرتے ہیں، بلکہ سفیروں کو بھی بگا دیتے ہیں۔ ابھی کوئی بول رہا تھا، مجھے کسی نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ حفاظت کرے، کہا کہ آؤ یہ ماہ شام تس آؤ یہ ماہ رمضان۔ اب اس کا ایمان رہا، اس کا نکاح رہا، بتائیے، مطلب کچھ پتہ ہی نہیں ہم کیا بولتے ہیں۔ اسی لیے خطرات ہیں، خطرات۔ ہم جو عذاب کی طرف جا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، گرفت ہے، وہ انہی جملوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رمضان سے ڈرنا، 20 رکعت تراویح نہ پڑھنا، ڈرنا۔ اب تو میٹنگیں بھی ہوتی ہیں ہمارے یہاں کشمیر میں، کیا شابانس میں میٹنگ کساں، اور مسجد متولی اور سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ شکایت، یمشی بیوہ میٹنگ کرنی، میٹنگ مزگشے گسن کیا، فرش شا ٹھیک، صوف شا ٹھیک، غسل خانہ شا ٹھیک، بوٹ تھاون خطر شا جائے ٹھیک، یمی گسان نہ میٹنگ گسیں۔ اب میٹنگ اس پر ہوتی ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے کہ سورت تراویح پڑھنی ہے۔ آج پڑھ کیا جی گسا؟ سوال ہے کہ ان کو کس نے حق دیا ہے اس پر میٹنگ کرنے کا کہ سورت پڑھو و کن کیا پڑھو، پورا قرآن پڑھو؟ کسی نے حق دیا ہے؟ یہ تو خلاف شریعت کام ہے، یہ تو ناجائز کام ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب میٹنگ ہوتی ہے پوری پچتائے گسان ونز پر قرآن کریم وہ پڑھو، اس کیا سور کیا بزرگ حضرات سے تھکان، یہ کوئی دلیل ہے؟ اصل میں بزرگ چن تھکان کہ جوان سے تھکان، جوانوں کئی بہانے ہیں یہ تو، جس کی وجہ سے یہ طے ہوتا ہے علم ترا پڑھو، سور پڑھو، قرآن پورا نہیں پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے یہاں مجرم ہیں، ایسے لوگ اللہ کے یہاں کیا ہوتے ہیں؟ مجرم ہوتے ہیں۔ ایک مجبوری الگ ہوتی ہے نہ پڑھنے کی، لیکن اس پر میٹنگ کرنا، نہ پڑھنا پر شریعت نے اس کو پسند، یہ بالکل شریعت کے خلاف۔ اس لیے وہ عمل آپ کیوں کریں گے اور وہ غلط طریقے کیوں اپنائیں گے جس سے تقوی ہی ختم ہو جائے گا، جبکہ رمضان کے روزوں کا مقصد تقوی ہے، اور ہم وہ انداز اختیار کریں گے، وہ رویہ اختیار کریں گے جس سے عمل بھی ضائع، تقوی بھی گیا، خشیت الہی بھی گئی، اور رسمی طور پر ہم نماز پڑھنے والے بن گئے۔ تراویح بھی رسمن، امام صاحب بالکل تیار ہوتے ہیں رکوع میں تو پیچھے آ کر دوڑ کر رکوع پکڑتے ہیں۔ وہ کون سی نماز ہے بھائی؟ ابھی تک کھڑے تھے آپ، ابھی تک کیا کر رہے تھے؟ تو گویا کہ رسمن جو نمازیں ہو رہی ہیں، یہ نماز ہے، اللہ کے یہاں قبول ہے یعنی اس کا کوئی عطا پتہ۔ اس لیے ہمیں تقوی کا مطلب ہے کہ ہر عمل پر ہمیں غور و فکر کرنے کی کیا ہے۔ اب جو سائل آئے گا اس کو تو آپ دیں گے، آسان ہے، لیکن محروموں کو تلاش کرنا ہے۔ محلے میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی مسجد میں آتے ہوں گے، بیٹھتے بھی ہوں گے، لگتا ہوگا آپ کو کہ اچھے بھی ہیں گھر میں، لیکن کیا پتہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ محلے کا گشت لگائیں گے، جب آپ ان کے پاس جائیں گے، ان سے سلام کلام کریں گے، ان سے پوچھیں گے گھر کے حالات، کہیں نہ کہیں سے پتہ چلے گا۔ لیکن عوام اس کے لیے تیار نہیں ہوتی، دکاندار انتظار میں وہ آئے گا کوئی، مسجد والے انتظار میں کوئی آئے گا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر یہ لوگ نہیں آئیں گے تو ہم یہ بھی نہیں کریں گے، مکلا یہ تل پھر جو زکوٰۃ اور جو باقی چیزیں کسی طرح صحیح جگہوں پہ پہنچتی ہیں وہ بھی نہیں پہنچیں گی۔ اس لیے شریعت کو اپنانے کا اور عمل میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کی خشیت پیدا کریں، تب جا کر وہ عمل جو ہے صحیح معنوں میں پورا ہو سکتا ہے۔ ورنہ بہترین عمل کیا، پتہ چلا کہ ضائع ہے بعد میں۔ اسی لیے فرائض میں اظہار تو پسند ہے، ہم جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اظہار ہے، یعنی لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم کہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ فرض نماز گھر میں پڑھنا درستی نہیں ہے، جماعت گھر میں نہیں کریں گے، جماعت کہاں ہوگی؟ جماعت ہوگی مسجد میں، وضو کر کے آئیں گے، اذان ہوگی، تکبیر ہوگی، سب کو پتہ چلا کہ یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ ریا نہیں ہے، اس کو ریا نہیں کہتے۔ یہاں تو ضروری ہے دکھانا، یہاں ضروری ہے کیا کرنا۔ پھر جمعہ پر آئیں گے تو وہاں اور بڑے لوگ، پورے محلے میں اعلان کرنا ہے جمعہ ہے۔ اب کوئی کہے گا نہ یہ ریا کراں، ریا نہیں ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں اظہار۔ کیا کہتے ہیں؟ اظہار ضروری ہے جمعہ کے لیے،
عیدین کے لیے رمضان کے روزوں کا اعلان ہوتا ہے، پہلے عید الفطر کا اعلان ہوتا ہے، تاکہ سب لوگ کیا ہو جائیں. کوئی آدمی کہے گا نحس بشن ریا کرائیں کہ بیم گیری کر بھی عید اندری پرب نماز چلیا، وہ کوئی چلنے والی. یہاں دکھانا پڑے گا. فرائض میں اصل میں دکھانا مقصد ہے، اظہار. روزوں میں اظہار ہوگا، اور زکوٰۃ فرض جس پر ہے اس میں بھی بہتر ہے اظہار. اظہار کا مطلب ہے کہ اس طرح آپ زکوٰۃ دے دیں کہ پتہ چل جائے کہ زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ اس کے اوپر ابھی قرض نہیں ہے. یہ فرائض کی بات ہو گئی. اچھا، ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. کوئی آدمی کہے گا نز بشن ریاکار کہ ہیں بکر کم بکر غریب عید حج اتکن کہہ رہے ہم کمتائن. تو سوال ہے کہ اس کو تھوڑے آپ کہیں گے، یہ تو اظہار ہے. آپ کو حج کے لیے جانا ہے، پیسہ خرچ کرنا ہے، نیت کرنی ہے، اور لاکھوں لوگوں کے بیچ میں آپ کو اپنا حج بھی کیا کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، عمرہ مکمل کرنا ہے. یہ تو اظہار ہے. لیکن اس کے علاوہ ہوتے ہیں کچھ کام، غریبوں کی مدد، صدقات نافلہ، نوافل نماز، سنتیں. فرائض کے علاوہ جو بھی کام ہے، اعمال ہیں، اس میں اللہ اظہار نہیں چاہتے، اس میں اللہ اخفا چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ یہ اہم بات ہے جو بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس میں اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اخفا. یعنی فرائض میں تو اظہار کرنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. لیکن صدقات نافلہ میں، غریب کو مدد کرنے میں اللہ چاہتے چپکے سے کرو. کیا کرو؟ اسی لیے سنتیں پڑھنا بہتر کہاں ہے، مسجد میں یا گھر میں؟ نوافل پڑھنا بہتر کہاں ہے، گھر میں. کیوں؟ فرائض کیوں گھر میں نہیں پڑھیں گے؟ فرائض کیوں مسجد میں ہی پڑھنا ہے؟ چونکہ یہاں اظہار مقصد ہے، اور نوافل اور سنتوں میں اظہار مقصد نہیں. وہاں ریا کا خطرہ رہے گا، اس لیے آپ گھر میں چپکے سے پڑھو. صدقہ چپکے سے دے دو غریب کو. جس کو آپ مت کریں چپکے سے کرو، تاکہ صحیح معنوں میں صحیح عمل ہو جائے. اور جب سب لوگ اس کو اپنائیں گے، پھر اس کو دکھانے کی بھی کہیں ضرورت. کہیں جو ان کاموں کو دکھایا جاتا ہے وہ اس لیے دکھایا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ راغب ہو جائیں. اس نیت کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے. لیکن اللہ اصل یہ چاہتے ہیں کہ نوافل، صدقات اور خدمت، انسانی خدمت، یہ چپکے سے ہو جائے زندگی میں. جب سب لوگ اس کام کو اپنائیں گے تو کون غریب رہے گا پھر؟ کسی کو رکشے کی ضرورت ہے، اٹھا کے دے دیا. کسی کو آٹو کی ضرورت ہے، اس کو وہ دے دیا. کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کو چپکے سے وہ کر دیا. کوئی غریب خاتون ہے، اس کی شادی کا مسئلہ حل کر دیا. کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، اس کو وہ کر دیا. یہ محروم لوگ جو ہے نا، وہ بتاتے نہیں کسی کو. محروم قرآن کی اصطلاح میں للسائل والمحروم. محروم وہ جو اپنی غربت بتاتا ہی نہیں ہے، اس کو جا کر تلاش کرتے ہوئے اس کی ضروریات کو کیا کرنا ہے، پورا. اگر ہم ان کو کرتے ہیں، اس طرح عمل کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم میں تقوی کسی نہ کسی درجے میں آ چکا ہوتا ہے. جو اللہ کے رسول اللہ سے مانگتے ہیں، اکرمنی بالتقوی، یا اللہ مجھے متقی بنا دے، تقوی گزار بنا دے. نماز خشیت کی حالت میں، روزے خشیت کی حالت میں، زکوٰۃ دیتے ہوئے آدمیوں کو تھرانا چاہیے. کشیر میں شمن ہے رٹا زکوٰۃ، یعنی بڑے نڈر ہو کر ہم کیا دیتے ہیں، تکبر کی حالت میں. انا للہ و انا راجعون. زکوٰۃ دیتے دیتے آدمی کو ڈرنا چاہیے نا. کیوں ڈرنا چاہیے؟ پتہ نہیں یہ زکوٰۃ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. جب وہ وہاں پہنچے تو اس نے کہا زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، میں تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. نعوذ باللہ. وہ ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کے پاس، کہا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے میں مالدار بنوں تاکہ زکوٰۃ دوں. کیا دوں؟ زکوٰۃ دوں. حضور علیہ السلام نے پہلے تو منع فرمایا، پھر دعا فرمائی. مال بڑھتا گیا، مسجد نبوی کی نمازیں بھی چھوٹ گئی. اتنا مال بڑھا، جمعہ بھی باہر ہو گیا، 5 نمازیں بھی چھوٹ گئی، باہر ہی پڑھنے لگا. مدینہ کو چھوڑنا پڑا. پھر 1 سال گزرنے پر حضور علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے. البتہ اس کے پاس بھی جانا جس نے مجھ سے کیا کرائی تھی. جب وہ وہاں پہنچے تو اس نے کہا زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، میں تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. نعوذ باللہ. پھر اس کے بعد کچھ دیر گئی تو اس کو احساس ہو گیا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، میری زکوٰۃ قبول کر لیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں قبول کرتا، مگر اللہ نے ہی تمہاری زکوٰۃ کو رد کر دیا ہے، اب اللہ ہی قبول نہیں کریں گے. حضور علیہ السلام نے اس کی زکوٰۃ لینا رد کر دیا، قبول نہیں فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رد کر دیا، حضرت عمر نے رد کر دیا. کسی بھی خلافت میں اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا گیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ زکوٰۃ دیں گے تو قبول ہی ہوگی ہر جگہ؟
کمال یہ نہیں ہے آپ کا زکوٰۃ دینا، کمال یہ ہے کہ زکوٰۃ دے کے اور اللہ کے یہاں اس کی کیا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کرتے ہیں، کشیر مشیس لکڑ مسجد بناوا 40-50 فٹ مسجد پتہ ونا برودس کھڑا ند بنے یہ مشید، بولتے نہیں بولتے آپ لوگ، ہم بولتے نہیں بولتے۔ اگر وہ کھڑا آسان ہے کہ درسگاہ کدی بنے تیل، یہ مدرس کدی بنے تیل، یہ آپ کا میرا انداز ہے۔ اور ادھر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا کر کائنات کی سب سے عظیم تعمیر کھڑی کر دی، اور اس کے بعد یوں اٹھایا ہاتھ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اس تعمیر کعبہ کو قبول فرمانا، وتب علینا، اگر کوئی غلطی کمزوری رہی ہے تو اس کو معاف فرمانا۔ سوال یہ ہے اس دعا کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی عظیم تعمیر ہم سے ہوئی ہے، اللہ نے کروائی ہے، اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد اگر اللہ نے اس تعمیر کعبہ کو قبول نہیں کیا، اس خدمت کو قبول نہیں کیا، تو تعمیر کعبہ کرنے کا بھی میرے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کیا ہے یہ، کتنا بڑا پیغام ہے۔ رمضان میں آپ افطاری کرائیں گے، میں کرنا ہوں افطاری، سحری آپ نے کروائی، میں نے کرائی، یہ جو میں نے کرائی، میں نے کام کیا، میں نے مسجد بنائی، میں نے مدرسہ بنایا، میں نے یہ سب کچھ کیا، میں نے زکوٰۃ دی، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس سے؟ خدا کے بندو عاجزی پیدا کرو، عاجزی کے ساتھ ان احکام کو زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ اس میں ہم سب ملوث ہیں یہ کہنے میں بھی آپ بھی، چونکہ ہماری کمزوریاں ہیں اپنی جگہ، دینی تربیت نہیں ہے، دین کو سمجھا نہیں ہے، صحابہ کو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ہمارے جوان ان لوگوں کو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں جو حضرات صحابہ پر تنقید کرتے ہیں۔ تم نہیں نا بوزا، حضرت معاویہ پر تنقید ہو رہی ہے، اسی کو سن رہے ہیں وہ لوگ، حضرت باقی صحابہ پر تنقید ہو رہی ہے، انہی کو سن رہے ہیں، ان کو بالکل نہیں سن رہے ہیں جو صحابہ کی معیار کو بتا رہے ہیں، صحابہ کی خدمات کو بتا رہے ہیں، اور ان کو سن رہے ہیں جو حضور کی ذات پر تنقید کرتے ہیں، حدیثوں میں غلط تعویل کرتے ہیں۔ جب وہ لوگ انہی کو سنیں گے تو ان کا دماغ بھی تو منفی بنے گا نا، اور جو لوگ صحابہ کے خلاف بتائیں گے، سنیں گے، ان کی گمراہی میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جب ان کی گمراہی میں شک نہیں تو آپ کا ذہن بھی منفی بنے گا، پھر کہاں آپ میں اور مجھ میں تقویٰ آئے گا؟ پھر ہم اپنے ہر عمل کا اظہار کریں گے، اس میں ریا کا اندیشہ ہوگا، تو ہماری نماز بھی گئی، ہمارا روزہ بھی گیا، ہمارے اعمال بھی گئے۔ اس لیے بزرگوں ان اعمال پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ تقویٰ کیسے آئے گا۔ اتنی سی بات مجھے عرض کرنی تھی اس مختصر سے وقت میں۔ اس کرو غور و فکر، رمضان کے جو باقی ایام ہیں تراویح ہم سنت سمجھ کر پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ سنت سمجھ کر پڑھیں گے، اور 20 رکعت سنت سمجھ کر پڑھیں گے۔ کتنی رکعت؟ 20 رکعت سنت سمجھ کر پڑھیں گے۔ مجبوری میں کسی نے کم پڑھ لیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم سنت 20 ہی کو سمجھیں گے، اور اس کے علاوہ سحری کھائیں گے یہ سمجھ کر کہ یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے، سنت ہے۔ جان بوجھ کر سحری کو ترک نہیں کریں گے۔ افطاری میں جان بوجھ کر ہم آگے نہیں بڑھیں گے، تعجیل کریں گے، یعنی بہت دیر سے نہیں کریں گے، لیکن اس سے بڑی غلطی یہ کہ 2 منٹ پہلے نہیں کریں گے، 1 منٹ پہلے نہیں کریں گے، ایسے میں اسی لیے احتیاطاً 2-3 منٹ آگے رکھا ہے میقات میں، تاکہ روزوں میں کوئی فرق، روزوں میں کوئی کمی نہ ہو۔ اب جس وقت دنیا میں بہت سارے لوگ 2-3 منٹ پہلے کرتے ہیں، اس کا مطلب غروب آفتاب سے پہلے نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ اپنے حساب سے ٹھیک کرتے ہیں۔ ہماری غلط فہمی اجتماع ہے عمر گون روز، ارے وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ غروب آفتاب کے بعد ہی کرتے ہیں، لیکن میقات والوں نے یہ کہا کہ پتہ نہیں ہو چکا ہے غروب آفتاب یا نہیں ہوا ہے، اس لیے کتنی منٹ بڑھا دیا آگے؟ 2-3 منٹ بڑھا دیے۔ احتیاط تو اسی میں، احتیاط کیا ہے؟ اسی میں، ہمیں اسی پہ کرنا ہے۔ ہر عمل جس میں احتیاط ہوگا اس میں کوئی شک و شبہ، جس میں احتیاط نہیں ہوگا اس میں شک رہے گا کہ ہوا عمل یا نہیں ہوا۔ تو ہم روزوں کے بارے میں غور و فکر کریں، سحری ہماری صحیح ہونی چاہیے، افطاری ہماری صحیح ہونی چاہیے، دن کے روزے صحیح ہونے چاہیے، امام کی اقتداء پیچھے صحیح ہونی چاہیے، قرات ہماری صحیح ہونی چاہیے۔ جب یہ سب چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ رمضان ہمارا اچھا گزرے گا۔ کریں گے انشاءاللہ عمل؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ زکوٰۃ کا نصاب 87 گرام سونا ہے، کتنا؟
700 ग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, चांदी नहीं है, करंसी नहीं है, तिजारत का माल नहीं है, और एक किस्म जानवरों की भी है, वो यहाँ तो नहीं होता, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ सोना है उसके पास, तो सोना 87 ग्राम जब आपके पास होगा तो आप साहिब निसाब हैं। तो ये क्या शुतेली साहिब अमीर। अब आप पर ज़कात वाजिब हो गई। साल जब गुज़रेगा तो अब आपको इस पैसों की ज़कात अदा, 87 ग्राम सोना आपके पास आ गया, फिर ये बढ़ते 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 100 ग्राम हो गया, 200 ग्राम हो गया। अब आपको 200 ग्राम की ज़कात देनी है। कितने ग्राम की? यानी ऐसा भी नहीं है 87 ग्राम निसाब है और निसाब के अलावा जो जमा होगा उसकी ज़कात देनी है, ऐसा नहीं है, बल्कि 87 ग्राम को लेकर बाकी जो जमा होगा सब की क्या देनी है? ज़कात। समझ में आ गई बात? एक आदमी के पास सोना बिल्कुल नहीं है, करेंसी भी बिल्कुल नहीं है, तिजारत का माल भी नहीं है, उसके पास सिर्फ चांदी है। क्या है? सिर्फ चांदी। तो चांदी देखेंगे 612 ग्राम जब उसके पास आई, वहाँ से एक साल गुज़रेगा, आखिर में पता चला कि 612 ग्राम चांदी है इसके पास और भी जमा हुई है, तो जितना इसके पास जमा हुआ है सबको आपको ज़कात देनी है। एक आदमी के पास सोना भी नहीं है, चांदी भी बिल्कुल नहीं है, अब ये क्या करेगा? असल निसाब तो यही है, सोना और चांदी। इसके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसके पास दुकान में माल है, गोदाम में माल है, घर में माल है, जेब में माल है। ये वो माल है जो फ़रोख्त करना है। जेब में हो सकता है माचिस होगी आपके, आपने ली है उसको फ़रोख्त करने के लिए, सुई है उसको फ़रोख्त करना है, ज़मीन है कहीं उसको फ़रोख्त करना है, उसी नीयत से ली है और 100% वही नीयत है आपकी, उस नीयत में कोई तब्दीली नहीं आई। ये सब माल जो है, अब हम देखेंगे इसका वैल्यू कितना बनता है। 612 ग्राम के बराबर आ गया चांदी के एतबार से, तो अब आप क्या हैं? साहिब निसाब हैं। साल गुज़रेगा, आखिर साल में हम देखेंगे कितना माल हो गया तिजारत के एतबार से, तो हम ज़कात अदा करेंगे। आदमी के पास ज़कात सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है और माल तिजारत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके पास सिर्फ करेंसी है, इसके पास अकाउंट में पैसा है, कागज़ करेंसी है, वो उसका एक वैल्यू है, उसकी एक अहमियत है, वो सोने और चांदी के इसमें की जगह इस्तेमाल होता है वो। तो अब हम ये कहेंगे 612 ग्राम चांदी के बराबर ये पैसा होगा, तो अब आप साहिब निसाब हैं। पूरा साल गुज़रा, जितना खर्च हो गया वो हो गया, घर की ज़रूरियात भी हो गई, किसी का आप पर कर्ज़ा है वो भी उतर गया, तो आखिर महीने में देखा तो बच गया आपके पास 612 ग्राम के बराबर पैसा। ये आज की डेट में 62,000 रुपये होता है। 62,000 की जगह 1 लाख हो गया, तो पूरे 1 लाख रुपये का क्या देना है? ज़कात। यानी 100 रुपये में आपको 2.5 रुपये देने हैं, 1000 रुपये में आपको 25 रुपये देने हैं और 1 लाख रुपये में आपको 2500 रुपये देने हैं। इस तरह आप पूरे माल की ज़कात अदा करेंगे। इसी को कहते हैं 2.5%, इसी को कहते हैं पूरे माल का 40वां हिस्सा। तो ये है ज़कात। ये कोई बड़ा मसला तो है ही नहीं। तो इन 2-4 मसलों को ज़हन में रखेंगे आप और ज़कात अपनी अदा करेंगे। किसको देंगे? जो मुस्तहिक होगा। क्या होगा? मुस्तहिक कौन है? मुस्तहिक वो है जिसको कुरान ने फ़कीर कहा, मिस्कीन कहा। फ़कीर वो जिसके पास कुछ भी नहीं, जिसके पास, मिस्कीन वो जिसके पास कुछ भी नहीं। दोनों तकरीबन बराबर ही हैं, एक के पास थोड़ा सा होता है, एक के पास कुछ नहीं होता। तो और अलग अलग तारीफ़ें भी हैं इसकी, यानी मोहताज है दोनों। अब जब उसके पास आमदनी भी नहीं है, या आमदनी है तो बिल्कुल बचता ही नहीं है, अपना घर है, अपनी थोड़ी सी ज़मीन है, मगर कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो अब इसको आप ज़कात, अपने रिश्तेदारों को आप ज़कात देंगे, बहनों को, भाइयों को ऊपर नीचे नहीं देना है, वालिद को नहीं देना है, बेटों को वालिद नहीं देगा, शौहर बीवी को नहीं देगा, बीवी शौहर को नहीं देगी, चूँकि ये गरीब में तो आएगा वापस। अब जो दूर है कहीं बहन वो गरीब है उसको देंगे, भाई वो गरीब है तो उसको देंगे, अपने जो दूसरे कज़िन हैं उनको देंगे गरीब, बशर्ते कि वो गरीब यानी मुस्तहिक हों। और मुस्तहिक के बारे में ज़रूरी है कि आपको पता चले कि ये मुस्तहिक है तो ज़कात अदा होगी।
آپ کو اندازہ یہ نہیں ہے مستحق ہے یا نہیں، اٹھا کے آپ نے دے دی زکوٰۃ، پتہ چلا آپ کی زکوٰۃ ہی ادا۔ جس وقت آپ زکوٰۃ دیں گے اندر سے نیت کریں گے یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدرسوں میں دیں گے، محتمم صاحب کے حوالے کریں گے، کسی ذمہ دار کے حوالے کریں گے، نیت کریں گے زکوٰۃ کی، پھر محتمم اپنے مدرسوں کے بچوں پہ خرچ کرے گا زکوٰۃ کی نیت سے، جو مستحق بچے ہوں گے، چونکہ تعمیرات پہ تو خرچ نہیں کرنا ہے، کسی ایسی چیز پہ خرچ نہیں کرنا ہے جو کسی کی ملکیت ہی نہ بنے، اسی لیے مساجد پر زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے۔ صبح شام جو مکتب چلتے ہیں، درسگاہ ہیں، ان میں زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے۔ غریب آدمی اور مفلس اور فقیر آدمی پر زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے، اس کے علاوہ کہیں خرچ نہیں کر سکتے۔ اس زکوٰۃ کے پیسوں کو جمع کریں گے، اور اس کے بعد اگر ہم نے سوچا کہ ہم 10-20 لوگ ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ ہمارے مال میں ہے، ہم اس کی تجارت کریں گے زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو اس کی بھی اجازت نہیں، بلکہ اس کو غریبوں تک پہنچانا ہے۔ غریب اپنی ملکیت میں اس کو لے لیں گے، اس کے بعد وہ مل کر اس کی تجارت کریں، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو اسی لیے شریعت کے ضابطے کے تحت زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کیا کرنی ہے۔ اللہ نے تو سہولیات دی ہے، آپ کے گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑیاں 2-3 گھر میں رکھی ہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں ٹپر ہے، ٹریکٹر ہے، اور کیا ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتے ہیں، سب گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے ذریعے جو آمدنی آپ کے پاس پہنچے گی، وہ نصاب کو پہنچے گی، تو اس پر کیا ہے، زکوٰۃ ہے۔ کئی مکانات آپ کے اپنے مصرف میں، اپنے صرف میں، اس کا کیا کہتے ہیں، آپ کے مصرف میں ہیں، آپ کا اپنے ہیں، وہ کرائے پر نہیں دیا ہے، اپنے استعمال میں ہے، تو کسی مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے ذریعے جو آمدنی ہوگی اس پر کیا ہے، کرائے پر دے دیا، اس کرائے پر زکوٰۃ ہے، آمدنی پر زکوٰۃ ہے۔ گاڑیوں کے ذریعے جو آمدنی وصول ہوگی اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو ان مسئلوں کو آپ کو سمجھنے کی کیا کرنی ہے، کوشش۔ اور زکوٰۃ کا نظام یہ ہے کہ حساب کر کے زکوٰۃ دیں گے، حساب کر کے باضابطہ۔ ایک آدمی کے پاس مال اتنا ہے کہ اس کو حساب میں نہیں آ رہا، گودام الگ الگ ہیں، دکانیں الگ ہیں، تو وہ مجموعی طور پر اپنے مال کا وہ اندازہ کرے، اور کہیں نہ کہیں لے جا کر اپنے ذہن کو روک دے کہ میرے پورے مال، نقد مال، سونا چاندی، سب کا اتنا بنتا ہے، اس پورے مال کی زکوٰۃ وہ کیا کرے، ادا کرے۔ خواتین کے پاس جو زیور ہیں وہ ان کی مالکہ ہیں، وہ زیور انہی کا ہے، اس لیے وہ خود زکوٰۃ ادا کریں گی۔ اگر وہ کہتی ہیں شوہر سے میری طرف سے تم زکوٰۃ ادا کرو، شوہر کہتا ہے ٹھیک، تو کوئی حرج نہیں، ورنہ ان عورتوں پر اپنے زیورات پر خود ہی ان کو زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، لازم ہو جاتی ہے۔ ہر سال ان کو زکوٰۃ دینی ہے، چاہے اس کو کہیں استعمال میں ہے نہیں ہے، استعمال میں ہو تب بھی دینی ہے، نہ ہو تب بھی دینی ہے۔ اور اس کے لیے بچنے کے لیے غلط ہیلہ کرنا جائز بالکل نہیں ہے۔ اس طرح کے مسائل ہیں اپنی زندگی میں لائیں، اور اس طرح دوسروں تک زکوٰۃ کے معاملے میں یہ ہوگا کہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، دوسروں تک زکوٰۃ کا مال صحیح پہنچے گا۔ اللہ کرے کہ ہم اس مسئلوں کو بھی سمجھیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔